السلام علیکم دوستو، میں ہوں صبوحی عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں صبوحی کا پاکستان۔ دوستو، آج ایک مشہور صحافی، ایک مشہور اینکر، بہت ہی مایہ ناز اینکر منصور علی خان کی عمران خان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے۔ مجھے امید تھی کہ منصور علی خان کی جب عمران خان سے ملاقات ہوگی تو اس کے بعد منصور علی خان کچھ کوئی ایک پازیٹیو نیریٹو جو ہے ہم لوگوں کو دیں گے، کوئی ایسی رپورٹنگ کریں گے کہ جو ہمیں لگے گا کہ کوئی بالکل نئی اور ہٹ کے رپورٹنگ ہے، اور اس طرح کی باتیں تو ہم شاید عمران خان کے بارے میں جانتے ہی نہیں تھے، کیونکہ جیسے ہی یہ انٹرویو کہہ لیں یا ملاقات کہہ لیں، یہ میٹنگ کہہ لیں جو منصور علی خان کی عمران خان صاحب کے ساتھ ہوئی، اس کے بعد منصور علی خان صاحب جب اپنے پروگرام میں بیٹھتے ہیں اور اس میں اپنے مایہ ناز تجزیہ نگار، جن میں کہ میں جو قابل ذکر نام ہے وہ غریدہ فاروقی کا نام رکھوں گی، غریدہ فاروقی کو جب اس کے اوپر بات کرنے کے لیے دعوت دی گئی تو غریدہ فاروقی نے اتنے لمبے لمبے تعریفوں کے پلندے باندھے منصور علی خان کی شان میں کہ منصور، تم نے بہت بڑا کارنامہ کیا ہے کہ تم عمران خان سے ان کی رہائش پہ جا کر ملے ہو، اور خدا کرے کہ اس طرح کی میٹنگز آئندہ بھی ہوتی رہیں۔ مجھے ایسا نہیں لگتا کہ عمران خان نے آج تک کسی بھی صحافی سے ملنے سے انکار کیا ہے، کسی بھی صحافی کو انٹرویو دینے سے انکار کیا ہے۔ یہ میری ایک ذاتی رائے ہی نہیں ہے، میں ایسے کافی لوگوں کو جانتی ہوں جن سے عمران خان کے اختلافات ہونے کے باوجود بھی عمران خان ان کو انٹرویوز دیتے رہے ہیں۔ اس کے بعد منصور علی خان نے اور غریدہ فاروقی کے مطابق کہ تمہیں میں سلام پیش کرتی ہوں کہ تم نے اتنے جرأت مندانہ سوالات اور ان کے جوابات عمران خان صاحب سے لیے، اور خدا کرے کہ اسی طرح آئندہ بھی میٹنگز ہوتی رہیں اور تم اسی قسم کے جرأت مندانہ سوالات جو ہے خان صاحب سے کرتے رہو اور خان صاحب تمہیں ان کے جوابات دیتے رہیں۔ اب یہ میں سوچ رہی تھی کہ ہو سکتا ہے کوئی الگ سی بات منصور علی خان نے خان صاحب سے کی ہو، کوئی ایسی خوفناک اور جرأت مندانہ بات کر دی ہو جو کہ کوئی اور جرأت نہیں رکھتا، ہمت نہیں رکھتا عمران خان صاحب سے کرنے کی۔ لیکن جب میں نے منصور علی خان کا وہ پروگرام دیکھا پورا کا پورا، جس میں انہوں نے اس انٹرویو کا پورا احوال سنایا ہوا ہے، تو وہ میں چاہتی ہوں کہ وہ انٹرویو کا جو حال انہوں نے بتایا، جو احوال انہوں نے بتایا، وہ من و عن انہی کی زبانی میں آپ لوگوں کے آگے رکھوں۔ منصور علی خان کہتے ہیں کہ یہ میری عمران خان کے ساتھ تقریباً 2.5 سال کے بعد ملاقات ہوئی، اور وہ جب میں زمان پارک جب ان سے ملاقات کے لیے پہنچا تو کیا کہتے ہیں، سب طرف سناٹا تھا، اور اس کی زمان پارک کی فضا میں ایک اندیکھا خوف اور ایک بے چینی واضح طور پر دیکھی جا سکتی تھی۔ اب اس کو میں بعد میں ایکسپلین کروں گی کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ خیر، منصور علی خان کے مطابق وہاں پر ایک سناٹا تھا اور اس کی فضا میں اندیکھا خوف اور بے چینی واضح طور پر دیکھی جا سکتی تھی، اور دو طرف سیکیورٹی بیریئر سے گزر کر جب ہم عمران خان کے گھر کے باہر پہنچے تو ان کے ذاتی سیکیورٹی کے ایک اہلکار ہمیں لینے کے لیے آئے۔ جب ہم گھر کے اندر گئے تو صرف 3 یا 4 لوگ نظر آئے، اچھا جی، جو کہ ان کے سیکیورٹی اہلکار اور ان کے کچھ ذاتی ملازمین تھے۔ عمران خان نے پرجوش طریقے سے ہمارا استقبال کیا۔ وہاں تحریک انصاف کا کوئی بھی رکن موجود نہیں تھا، عمران خان صاحب اکیلے تھے۔ خان صاحب نے کرتا شلوار پہنا ہوا تھا اور اس کے نیچے جاگرز پہنے ہوئے تھے۔ سب سے پہلے میں نے ان سے ان کی ٹانگ کے بارے میں اور ان کی چوٹ کے بارے میں پوچھا، جس پر انہوں نے کہا کہ ویسے تو میری ٹانگ اور چوٹ ٹھیک ہے، لیکن کبھی کبھار پاؤں میرا سن ہو جاتا ہے۔ رسمی سے حال احوال کے بعد عمران خان نے ایک نامور اینکر کا ذکر کیا۔ ان کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ اس اینکر سے کافی ناراض ہیں۔ پھر کور کمانڈر پر حملے کا ذکر ہوا، جس پر کہ یہ انہوں نے منصور علی خان نے کافی ڈیٹیل میں بات بتائی ہے۔ ان شارٹ میں بتا رہی ہوں کہ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان صاحب نے اس حملے کے بارے میں کہا کہ یہ سب بھی ان کے خلاف ایک عدد سازش ہے۔ اب اس کے درمیان منصور علی خان نے سارے وہی رٹے پٹے سوالوں کے جواب دیے جو سوال انہوں نے عمران خان سے کیے، اور اس کے جواب عمران خان صاحب نے دیے۔ وہ کوئی بھی نیا سوال نہیں تھا، کوئی بھی نیا جواب نہیں تھا، وہ تمام وہ سوالات تھے اور وہ جوابات تھے جن کا ذکر عمران خان اپنے جلسوں میں جلوسوں میں کرتے رہتے ہیں، جن کا جواب عمران خان اپنے اکثر انٹرویوز میں دیتے رہتے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا پر دیتے رہتے ہیں۔ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ ان کو جان کر ایسی جگہ سے گرفتار کیا۔ منصور علی خان کے مطابق کہ عمران خان نے کہا کہ ان کو جان بوجھ کر ایسی جگہ سے گرفتار کیا گیا جہاں پر پورا میڈیا موجود تھا، ورنہ تو ان کو موٹر وے وغیرہ سے بھی گرفتار کیا جا سکتا تھا۔ تو جب شیشے توڑ کر گرفتار کیا جائے گا تو وہی رد عمل سامنے آئے گا جو ان کی پارٹی کا تھا، وہ رد عمل سامنے آنا ایک فطری امر تھا۔ باقی جو کچھ بھی وہاں پر ہوا وہ میری پارٹی کے لوگوں نے نہیں کیا، وہ میرے خلاف ایک سازش تھی۔ بہرحال باقی وہ تمام باتیں جن کا ذکر مستقل عمران خان کرتے آ رہے ہیں، بشریٰ بی بی کو زیورات کس نے دیے، بشریٰ بی بی کو 5 ہیرے کی انگوٹھیاں کس نے دیں، ان تمام چیزوں کے جواب منصور علی خان کو وہی کے وہی عمران خان صاحب دیتے رہے۔ آرمی چیف سے تعلقات کے حوالے سے عمران خان نے وہی جواب دیے جو اپنے جلوس میں جلسوں میں وہ دیتے رہتے ہیں۔ کوئی ایسا سوال نہیں تھا
کوئی ایسا جواب نہیں تھا جس کو اگر میں مثال کے طور پہ کہہ سکوں تو مجھے ایسے لگا تھا غریدہ فاروقی کی سلامیوں کو دیکھتے ہوئے، جو سلامیاں وہ منصور علی خان کو پیش کر رہی تھیں اور ان کی جرت اور استقامت کے جو وہ قصیدے پڑھ رہی تھیں، مجھے ایسے لگا کہ خدا نخواستہ انہوں نے کوئی ایسا سوال کر دیا کہ خان صاحب کیا میں آپ کے منہ پر گھونسا ماروں، اور جس کے جواب میں عمران خان نے کہا کہ اگر تم گھونسا مارو گے تو میں تمہارے منہ پر چپیڑ مار دوں گا۔ مطلب کوئی اس قسم کی حیرت انگیز اور کوئی انوکھا سوال جواب کا سلسلہ نہیں ہوا، تمام وہی رٹے پٹے پرانے سوال جواب تھے۔ اس کے عمران خان صاحب نے جواب بھی وہی دیے تھے جو وہ ہمیشہ سے دیتے آ رہے ہیں۔ لیکن ایک چیز کا افسوس مجھے ضرور ہوا کہ منصور علی خان نے جس طرح سے زمان پارک کی کرنٹ پوزیشن جو پیش کی، جس طرح سے زمان پارک کا حال بیان کیا کہ جی ہم وہاں پر پہنچے تو وہاں پر سناٹا تھا، فضا میں ایک بے چینی تھی، اور کیا کہتے ہیں، مطلب جہاں سے آپ لوگوں کو دھڑا دھڑ اٹھائیں گے، بے گناہ لوگوں کو اٹھائیں گے، ان کا قصور صرف اتنا ہوگا کہ اپنے لیڈر کا وہ ساتھ دے رہے ہوں گے، ایک آواز ہو کے کھڑے ہوں گے، خواتین کو اٹھائیں گے گھروں سے، بچوں کو اٹھائیں گے، ان کے ساتھ بے دردی کے ساتھ ظالمانہ سلوک کریں گے، تو ان بیچاروں کے پاس چارہ کیا بچے گا؟ فیملی ہر شخص کی کمزوری ہوتی ہے، جب اس کی فیملی پر اٹیک کیا جائے گا، فیملی کے آگے تو کوئی لیڈر کو بھی نہیں دیکھتا، تو ظاہری بات ہے وہ پھر اینڈ میں اپنے لیڈر کو تنہا چھوڑ کر کہیں نہ کہیں ادھر سے ادھر ہو جائیں گے۔ لیکن عمران خان اپنے موقف سے ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ جب عمران خان سے پوچھا گیا منصور علی خان کی طرف سے کہ آپ کو باہر جانے کی بھی آفرز کی جا رہی ہیں تو آپ باہر کیوں نہیں جا رہے، تو اس پہ عمران خان نے کہا کہ اول تو مجھے اس طرح کی کوئی آفر کی نہیں گئی ہے، اور اگر اس طرح کی کوئی آفر کی بھی جائے گی تو میں ایسا نہیں کروں گا، میں یہیں رہوں گا، یہیں پر لڑوں گا، ڈٹوں گا، مروں گا، یہیں پر رہوں گا۔ تو خیر یہ تمام وہ سوال جواب تھے جن کے جواب پہلے بھی عمران خان دیتے رہتے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس میں منصور علی خان کی شان میں کوئی بہت زیادہ قصیدے پڑھنے چاہیے تھے۔ ہاں، قصیدے پڑھنے کا وقت تب تھا جو انٹرویو انہوں نے مریم نواز سے لیا تھا، اور آف دا ریکارڈ جو انٹرویو تھا وہ جب لیک ہو گیا تھا تو وہ ایک واقعی قصیدے پڑھنے کی چیز تھی، لیکن یہاں پر کچھ بھی ایسا نظر نہیں آیا کہ وہ کوئی انوکھی یا کوئی الگ سی چیز لے کر آئے ہوں۔ یہ الگ ضرور نظر آیا کہ زمان پارک کا جو نقشہ انہوں نے کھینچا اس میں مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ وہ گورنمنٹ کو شاباش دے رہے تھے، تعریف کر رہے تھے کہ زمان پارک میں اس طرح کے سناٹے پڑ چکے ہیں، وہاں کی فضا میں ایک بے چینی ہے، ایک سناٹا ہے، یا وہ افسوس کر رہے تھے۔ یہ چیز مجھے بالکل بھی سمجھ میں نہیں آئی۔ آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے مجھے ضرور بتائیے گا۔ ملتی ہوں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔